السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم جو دعا گرامیٹیکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10، جس میں مال فی کا کی تقسیم کے حوالے سے کچھ بات کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ دعا مانگی گئی تھی۔ ربنا، اس سے پہلے یا قائم مقام حذف ہے، محذوف ہے، جو کہ برابر ہوتا ہے، ایکویولنٹ ہوتا ہے ادعو فعل کے۔ ادعو فعل، انا فاعل اور ربنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن جائے گا۔ جواب ندا شروع ہو رہا ہے اغفر لنا ولی اخواننا۔ اغفر فعل امر ہے، غین فارا حروف مادہ باب دعا سے، اغفر فعل امر، انت فاعل، لنا متعلق جار مجرور متعلق ہو گیا، اور یہ جار مجرور معطوف علیہ ہے کیونکہ آگے واو عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ لی اخواننا، لی حرف جارہ، اخوانی مجرور اسم، اور یہ مجرور اسم ایٹ دی سیم ٹائم مضاف بن رہا ہے، اور آگے جو ہے وہ نا مضاف علیہ ہے۔ تو یہ مرکب جاری پر عطف ہو رہا ہے۔ لنا معطوف علیہ، ولی اخواننا معطوف، یہ دونوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوا اغفر فعل کے۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ زینہ، اس میں موصول ہمیں نظر آ گیا۔ اس میں موصول اکیلا کبھی کچھ نہیں بنتا، یہ صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر بنتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو صلۃ الموصول یہاں پر ایک جملہ فعلیہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سبقونا، سین با قاف حروف مادہ باب دعا سے ہے، سبقو نا جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، اور جو ہے ہم سے سبقت کی، ٹھیک ہے، فعل ماضی جمع مذکر، اور نا جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، مفعول بنے گی۔ سبقو فعل، ہم فاعل، نا مفعول بھی، بالایمانی جار مجرور متعلق فعل، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنے گا۔ چونکہ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے تو اس سبقونا بالایمانی والے جملے کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، اور لام نافیہ کا ہے، لا تج ال، ٹھیک ہے، لا نفی کا ہے، یعنی کہ یہاں پر فعل نہیں بن رہا ہے، یہاں پر فعل نہیں بن رہا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ لا آ گیا، آگے ہمیں تا نظر آ گیا، اور اس کے بعد مضارع بھی ہمیں مجزوم نظر آ رہا ہے، تو یہ فعل نہیں ہے۔ لا تجعل فعل نہیں، انت فاعل، فی حرف جر، قلوبنا مرکب جاری ہو کر مجرور ہو گیا فی جارہ کے لیے، اور فی جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق تج الفیل ہو گیا، اور غلن جو ہے یہ ہمیں منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے تو یہ مفعول بنے گا تج الفیل کا۔ تو للذین، آگے ہمیں پھر جار مجرور کی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، لام حرف جارہ ہے، الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول اکیلا کبھی بھی کچھ نہیں بنتا، صلۃ الموصول ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو صلۃ الموصول ایک پھر جملہ فعلیہ کی فارم میں آ رہا ہے۔ آمنو فعل با فاعل، حمزہ میم نون حروف مادہ باب، ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا یہ فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ہے۔ فعل با فاعل سے جملہ فعلیہ ہو کر اس میں موصول کا صلۃ الموصول بن گیا۔ اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو کر یہ مرکب جاری بن گیا، اور نکرہ اسم کے بعد جب مرکب جاری آتا ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے، تو یہاں پر یہ غلن کی صفت بن جائے گا، للذین آمنوا، ٹھیک ہے۔ تو غلن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مفعول بن جائے گا تج الفیل کا۔ تج الفیل، انت فاعل، فی قلوبنا متعلق، اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا سبقونا بالایمان والے جملہ فعلیہ کے اوپر۔ یوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صفت بن جائے گا اخوانی، اخوانی مضاف کی، ٹھیک ہے، مضاف کی یہ صفت بن جائے گا۔ یوں مضاف اپنی صفت کے ساتھ مل کر، یعنی کہ جو اخوانی ہے یہ اپنی صفت کے ساتھ مل کر
یہ پھر مضاف بنے گا، اور نا جو ہے وہ مضاف علیہ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو کر پھر یہ لنا پر عطف ہو جائیں گے، لنا معطوف علیہ اور والی اخواننا، اور یہ سارا پارٹ جو ہے وہ اس میں کلوز ہو گیا آمن تک، اور یہ مل کر متعلق اغفر فعل ہو گئے، اغفر فعل، انت فاعل، اور اپنے سارے متعلق کیونکہ یہ لنا سے شروع ہوا اور یہ آمن تک جا کر یہ متعلق ہی بیٹھ رہا ہے، تو سارے متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے وہ جواب ندا بن گئے۔ اتنے پارٹ کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہوگا: اے ہمارے رب، آپ بخش دیجئے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو، ٹھیک ہے، بھائیوں کی اب صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ جنہوں نے ہم سے سبقت کی ایمان میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہم سے سبقت کی ایمان میں، ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے سبقت کی ہم سے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ ہونے دے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی کہ جو ہم سے سبقت لے گئے ہیں ایمان میں، ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ آنے دیں۔ ربنا، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے گرامیٹکلی، ربنا وہی کنسٹرکشن، یا حرف نداء محذوف ہے جو کہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، انا فاعل، اور ربنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن جائے گی۔ جواب ندا شروع ہو رہی ہے انکا رؤوف الرحیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اور ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ان کی خبر ہوتی ہے، ان کا اسم کا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے جو کہ رؤوف الرحیم ہمیں خبر نظر آ رہی ہے، یعنی کہ یہاں پر دو خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، رؤوف بھی ایک خبر ہے اور رحیم بھی ایک خبر ہے، کہ بے شک آپ ہی، یہ جو ہی کا ہم مفہوم کر رہے ہیں یہ ان کا تاکید کی وجہ سے کر رہے ہیں، بے شک آپ ہی شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے۔ دوبارہ دعا کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں: اے ہمارے رب، آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، یعنی کہ جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان لانے میں، اور ایمانداروں کی طرح ہمارے دل میں کہیں کینہ نہ آ جائے، کہیں ان کے لیے کوئی دشمنی نہ آ جائے۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ یہ مال فیع کے مستحقین کی تیسری قسم ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، اس میں تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک ہونے والے اہل ایمان و تقوی آ گئے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ انصار و مہاجرین کو مومن ماننے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، نہ کہ ان کے ایمان میں شک کرنے اور ان پر شب و شتم کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض رکھنے والے ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت میں بیان یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو صحابہ کرام اجمعین سب و شتم کرتے ہیں، یعنی کہ مال فیض سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح ہے اور راضیے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فثبتمهم، سمعت نبيكم يقول لا تذهب هذا الأمة حتى يلعن آخرها أو لها، تم لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لعنتان کی، میں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اور اولین پر لعنت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہ دعا جو صحابہ کرام مانگ رہے تھے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، وہ یہ تھی کہ جو ہم سے سبقت لے کے ایمان لانے میں، یعنی کہ جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ان کو بھی بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینہ
نہ ڈالیو، اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو جو میں نے تھوڑی سی کوئی تفسیر آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ تھوڑی سی مشکل تھی، لیکن اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے بھی مغفرت مانگیں، ان بہن بھائیوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو نیک ہیں، جن لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔